ننھے بھائی ہمیں کتنی بار ہی بیوقوف بناتے، مگر ہم کو آخر میں کچھ ایسا قائل کر دیا کرتے تھے کہ ان پر سے اعتبار نہ اٹھتا۔ مگر ایک واقعے نے تو ہماری بالکل ہی کمر توڑ دی۔ نہ جانے کیوں بیٹھے بٹھائے جو آفت آئی تو پوچھ بیٹھے، ننھے بھائی یہ ریشم کیسے بنتا ہے؟ ارے بدھو، یہ بھی نہیں معلوم ریشم کیسے بنتا ہے؟ اس میں مشکلیں کیا ہے؟ سادہ سوتی دھاگا لو، اسے دو پلنگوں کے پائے پر ایسا تان دو جیسے پتنگ کا مانجھا تانتے ہیں۔ بس جناب علی، اب ایک یا دو حسب ضرورت انڈے لے لو، ان کی زردی الگ کر لو، انہیں خوب کانٹے سے پھینٹو، اچھا نمک مرچ ڈال کر آملیٹ بنا کر ہمیں کھلاؤ، سمجھی؟ ہاں ہاں، مگر ریشم؟ بے وقوف، اب سنو تو آگے۔ باقی بچی سفیدی، اسے لے کر اتنا پھینٹو کہ وہ پھول کر کپا ہو جائے۔ بس جناب، اب یہ سفیدی بڑی احتیاط سے پلنگ کے پایوں پر تنے ہوئے دھاگے پر لگا دو، جب سوکھ جائے سنبھال کے اتار کر اس کا گولا بنا لو۔ آپ چاہے اس کے ریشم سے ساڑیاں بناؤ، چاہے قمیصیں بناؤ۔ ارے باپ رے، ہم نے سوچا ریشم بنانا اتنا آسان ہے، اور ہم اب تک بدھو ہی تھے جو اماں سے ریشمی کپڑوں کے لیے فرمائش کرتے رہے۔ ارے ہم خود اتنا ڈھیروں ریشم بنا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا غرض پڑی ہے جو کسی کی جوتیاں چاٹتے پھریں۔ بس صاحب، اسی وقت ایک انڈا مہیا کیا گیا۔ تازہ کالی مرغی دڑبے میں دے کر اٹھی اور ہم نے جھپٹ لیا۔ فوراً نسخے پر عمل کیا گیا، یعنی زردی کا آملیٹ بنا کر خود کھا لیا، کیونکہ ننھے بھائی نہیں تھے اس وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تاگا کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے تاگا صرف آپا کی سینے پرونے والی صندوقچی میں ہی مل سکتا تھا۔ سخت ملکھنی تھی آپا، مگر ہم نے سوچا نرم ریشم کی لچھیوں سے وہ ضرور نرم ہو جائیں گی۔ کیا ہے، ہم بھی آج انہیں خوشی کیوں نہ کر دیں؟ بہت نالاں رہتی ہیں ہم سے، بدقسمتی سے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہیں۔ آج ہم انہیں شرمندہ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ وہ بھی کیا یاد کریں گی کہ کس قدر فرسٹ کلاس بہن اللہ پاک نے انہیں بخشی ہے، جس نے سوت کا ریشم بنا دیا۔ آپا جان سو رہی تھیں اور ہم دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ریشم کی ملائی لچھیاں دیکھ کر آپا بھی ریشم کا لچھا ہو جائیں گی اور پھر ہمیں کتنا پیار کریں گی۔ سخت چپچپا اور بدبودار تھا ریشم بنانے کا یہ مسالہ۔ ناتجربے کاری کی وجہ سے آدھا تاغا تو الجھ کر بیکار ہو گیا، مگر ہم نے بھی آج تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی قابلیت کا سکہ جما کر چین لیں گے۔ لہٰذا آپا کی صندوقچی میں سے ہم نے ساری کی ساری رنگ برنگی سوتی اور ریشمی ریلیں لے کر دو پلنگوں کے درمیان تان دی کہ ریشم تو اور چمکدار ہو جائے گا، سوت ریشم ہو جائے گا، اور ہم نے انڈے کی پھینٹی ہوئی سفیدی سے تانے ہوئے تاگے پر خوب گسے دینا شروع کیے۔ اتنے میں آپا جان آنکھیں ملتی اور جمائیاں لیتی ہوئی ہمارے سر پر آن دھمکی۔ تھوڑی دیر تو وہ بھونچکی سی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھتی رہیں، پھر بولی، یہ کیا کر رہی ہے مردی؟ انہوں نے بوقت آواز حلق سے نکالی، ریشم بنا رہے ہیں، ہم نے نہایت غرور سے کہا، اور پھر نسخے کی تفصیل بتائی، اور پھر گھر میں وہی قیامت صغریٰ آ گئی جو عموماً ہماری چھوٹی موٹی حرکتوں پر آ جانے کی عادی ہو چکی تھی۔ ناشکری آپا نے ہماری سخت پٹائی کی۔ گھر میں سبھی بزرگوں نے دست شفقت پھیرا۔ ریشم بنانے چلی تھیں، اپنے کفن کے لیے ریشم بنا رہی تھی چڑیل۔ لوگوں نے زندگی دوبھر کر دی، کیونکہ واقعی ریشم بننے کے بجائے تاگا برتن مانجنے کا جونا بن گیا تھا۔ ہم نے جب ننھے بھائی سے شکایت کی تو وہ بولے، کچھ کسر رہ گئی ہوگی، انڈا باسی ہوگا۔ نہیں، تازہ تھا
اسی وقت کالی مرغی دے کر گئی تھی کالی مرغی کا انڈا، پگلی کہیں کی، کالی مرغی کے انڈے سے کہیں ریشم بنتا ہے؟ تو پھر ہم نے احمقوں کی طرح پوچھا، سفید جھک مرغی کا انڈا ہونا چاہیے۔ اچھا، اور کیا؟ اور آملیٹ تم خود نکل گئی، ہمیں کھلانا چاہیے تھا، تب ریشم بن جاتا۔ اور کیا؟ بھیا نے کہا، اور ہم سوچنے لگے، سفید مرغی کمبخت کڑک ہے، انڈوں پر بیٹھی ہے، نہ جانے کب انڈے دینے شروع کرے گی۔ خیر دیکھا جائے گا، ایک دن آپا کو ہمیں مارنے پر پچھتانا پڑے گا۔ جب ہم سارا گھر ریشم کی نرم نرم لچھیوں سے بھر دیں گے تو شرم سے آپا کا سر جھک جائے گا اور وہ کہیں گی، پیاری بہن مجھے معاف کر دے، تو سچ مچ ہیرا ہے۔ تو بچوں، اگر تم بھی ریشم بنانا چاہتے ہو تو نسخہ یاد رکھو، انڈا سفید مرغی کا ہو، اگر فی الحال وہ کڑک ہے تو انتظار کرو، اور زردی کا آملیٹ ننھے بھائی کو کھلانا، خود ہرگز ہرگز نہ کھانا، ورنہ منتر الٹ پڑ جائے گا اور حالات نہایت بھونڈی صورت اختیار کر لیں گے، پھر ہمیں دوش نہ دینا۔ یہ تھی عصمت چغتائی کی کہانی جو بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، سوت کا ریشم۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسے لائک اور شیئر کیجئے، کامنٹ بھی کیجئے، اور پاس ہی بیل کا ایک آئیکن ہے، اسے دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک اگلا فن پارہ پہنچ پائے۔ شکریہ۔